الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آنٹی جی۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں تفسیر۔ کل جو ہے کچھ 279 کی رہ گئی تھی تھوڑی سی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو بھی مومن ہے، اگر تم واقعی مومن ہو تو تم نے اگر کسی کو قرض دیا ہے تو اس سے سود مت لو، بلکہ وہ سود چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے بعد اتنا بڑا اناؤنسمنٹ اس میں ہوا۔ تو یہ بہت ہی سود کے بارے میں جو ہے آیت یہاں پر ہے جس میں جنگ کے بارے میں ذکر ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شرک یا بڑے سے بڑے جو گناہ ہیں، قتل ہے، زنا ہے، اس کسی کے بھی بارے میں نہیں کہا، تو یہاں پر کیوں اس بات کا اعلان کیا ہے، جنگ کا؟ تو یہ اس کے بارے میں جو احادیث تھیں وہ بھی ہم پڑھے تھے، لیکن پھر سے میں ایک بار آپ دہرا دوں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، تحریر لکھنے والے اور گواہوں سب پر لعنت کی ہے، اور فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سود لینے اور دینے والوں کے علاوہ بینکوں کا عملہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے اگر 70 حصے کیے جائیں تو اس کا کمزور حصہ بھی اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ بہت سخت حدیثیں ہیں، اور فرمایا سود کا ایک حصہ درہم جو آدمی کھاتا ہے اور وہ اس کی سودی ہونے کو جانتا ہے تو وہ گناہ میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ اور یہاں پر یہ جو خاص جنگ کا اعلان ہے، اور باقی شرک کے لیے نہیں ہے، اس زنا کے لیے، قتل کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے کہ اس میں ایک بندہ خود جواب دہ ہے۔ اگر وہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا ہے تو وہ بے شک جہنم میں جائے گا۔ اگر کسی نے شرک کیا ہے، وہاں پر قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا اور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن یہاں جو سود کے وجہ سے پورا یہ اسلام کے جو معاشرتی اور معاشی نظام پر اثر پڑتا ہے، یعنی جنگ کی وعید اس لیے ہے کہ صرف سود کے متعلق اسی لیے سنائی ہے کہ اس کی وجہ سے پورا نظام جو ہے درہم برہم ہو جاتا ہے، اور ایک بندہ جو سود لیتا ہے وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ادا کرنے کے لیے اسے کسی اور بھائی سے لینا پڑتا ہے۔ اگر کوئی دھمکیاں دے رہا ہو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ سود ادا نہیں کر کے خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ اسلام میں تو آپس میں ہمدردی کا رویہ رکھنے کے لیے کہا ہے، رحم اور ایثار کا سبق سکھلایا ہے۔ تو اس وجہ سے سود کو یہاں پر سود کی حرمت ہے کہ سود حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور کسی نے پوچھا تھا کہ کیا ہم انشورنس کرا سکتے ہیں، لائف انشورنس وغیرہ، ایسی دوسری کچھ اسکیمیں ہوتی ہیں، پرائز بانڈز وغیرہ، تو نہیں، کسی کی بھی اس میں اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ معاشرے کو جو سودی نظام سے نجات حاصل کرنے کی بہترین ترکیب اللہ نے یہ سجھائی ہے کہ سود پر قرض دینے والا صرف اپنا اصل زر ہی وصول کرنے کا حقدار ہوگا، اور سود کا مطالبہ کر کے مقروض پر ظلم نہیں کرے گا، جو آگے کی آیت ہے۔ اسی طرح جو مقروض کو اصل زر ضرور قرض خواہ کو ادا کرنا ہوگا، جتنا اس نے لیا ہے اتنا تو اس کو ادا کرنا ہے، البتہ وہ سود کو اس کو معاف کرنا چاہیے جس نے قرض دیا ہے۔ یہ ہیں وہ آیت جنہیں آیت ربا کہا جاتا ہے، جن کے مطابق سود کو حرام قرار دیا، اور سورہ بقرہ میں سب سے آخر میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 4 ماہ پیشتر نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی سب سے بعد نازل ہونے والی آیات سود کے بارے میں نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر ان آیتوں کو سنایا، پھر شراب کی سوداگری بھی حرام کر دی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آیت ربا قرآن کی ان آیات سے ہیں جو آخر زمانہ میں نازل ہوئیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، پیشتر اس کے کہ تمام احکام ہم پر واضح فرماتے، لہٰذا تم سود کو بھی چھوڑ دو اور ہر اس چیز کو بھی جس میں سود کا شائبہ ہو، یعنی شک ہو۔ ان آیت کے نزول کے چند ہی دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کیا اور اس حکم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں یوں اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود باطل قرار دیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی شراب کی طرح سود بھی دراصل عرب معاشرے کی گٹی میں پڑا ہوا تھا، اس کا استحصال بھی بتدریج ہوا۔ سود کی مذمت میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت سورہ روم کی تھی، آیت نمبر 39، پھر جس میں بتلایا گیا تھا کہ جو رقم تم سود پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال بڑھ جائیں تو ایسا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ پھر دوسری آیت سورہ آل عمران کی 130 ہے، جس میں کہا گیا کہ اے ایمان والو دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ، یعنی سود مرکب۔ پھر اس کے بعد اور سورہ بقرہ کی یہ جو آیت نازل ہوئی، جن کے بعد جو سود ایک فوجداری جرم بن گیا اور عرب کے سود خور قبیلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امال کے ذریعے آگاہ فرمایا، یعنی قرض وہ لے سکتے ہیں، اگر وہ سودی لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ یعنی یہ بات ان لوگوں کو بتا دی کہ اگر نہیں چھوڑا تم نے تو پھر ان کے خلاف جنگ کی جائے گی، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی مقروض کو یعنی جس نے قرض لیا ہے اس کو مہلت دینا یا اسے معاف کر دے میں جو بہتری ہے، وہ یہاں پر اس حدیث سے آپ کو پتہ چلے گی کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات محبوب ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی سختیوں سے نجات دے، اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا پھر اسے معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمے کسی کا قرضہ ہو اور مقروض ادائیگی میں تاخیر کرے تو قرض خواہ کے لیے ہر دن کے عوض صدقہ ہے، اگر وہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے تو ہر دن کی ایسا گویا کہ اس نے اتنا اماؤنٹ صدقہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے، قیامت کے دن اللہ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بڑے بیٹے واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر سب شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بے شک، پڑھو بیٹے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں،
جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے، اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کرو، اللہ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور اگر گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے اور بہت قریب ہے اس سے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک یہ جو ہے قرآن مجید کے سب سے طویل آیت ہے، سب سے لمبی۔ آپ نے سنا، اب انہوں نے تلاوت کی، تو یہ سب سے طویل قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس کے پہلے والی جو آیت تھی 281 وہ کسی بعض آثار میں یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے 281۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی اس کے چند دن بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ کے گزرنے سے بالکل چند دن قبل نازل ہوئی آیت نمبر 281، اور یہ جو 282 ہے یہ لین دین کے بارے میں، قرض کس طرح سے لیا جاتا ہے اس کی تفصیل اس میں بتائی گئی ہے، سب سے لمبی آیت ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، اذان ہو جائے پھر ہم کرتے ہیں۔ جی بیٹے، آپ نے سنا کہ یہ آیت سب سے طویل ہے، اور پہلے جو 281 گزری وہ قرآن مجید کے سب سے آخری آیت تھی۔ جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ، پھر عظیم آیت آیت الکرسی، طویل آیت یہی جو بھی پڑھی 2/286، اور طویل سورہ جو ہے وہ سورہ بقرہ، اور پہلا مکمل سورہ سورہ فاتحہ، آخری سورہ نصر، پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ علق کی اقرا بسمی ربک الذی خلق، اور آخری آیت جو ہم نے ابھی 281 پڑھی، اور نیکی کی آیت آیت بر۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو سود کے بارے میں بتا دیا گیا کہ سود بالکل حرام ہے، تو جن لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، سخت محتاج ہیں،
ज़रूरतमंद भी हैं, तो वो क्या करें इस सिलसिले में? अगर क्योंकि लोग जो हैं उस वक्त जो मुआशरा था उसमें ये बहुत आम थी बात सूद की, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो बड़ी मुश्किल हो गई, तो उन लोगों ने फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नाजिल फरमाई आयत कि आप ऐसा करो कि कर्ज दिया करो, और जैसे जो भी कर्ज दे रहा है ना उसको बस एक है, आपको अल्लाह ने दिया हुआ है जो भी दौलत, तो उसमें से आप उसको कर्ज दो, सूद मत लो। अगर आपको ऐसा डर है कि वापस नहीं लौटाएगा तो आप उसको लिख लिया करो। तो यहाँ पर ये उन लोगों को पूरा तरीका बताया गया कि क्या करना चाहिए, किस तरह से लिखे, लिखने वाला क्या करे और ये क्यों जरूरी है लिखना, ये सारी तफसील दी है। हम भी आपस में क्या करते हैं, कभी कभी किसी से कर्ज ले लेते हैं, जैसे बहन भाई आपस में, या शादी के बाद जरूरत पड़ गई तो वालिद से ले लिए, और खाला मामू रिश्तेदार नियरेस्ट रिलेटिव होते हैं तो क्या होता है, अच्छा भी नहीं लगता लिखने के लिए। बाप बेटा अगर कुछ ले रहा है एक कि हम दे देंगे, जरूरत है अभी इस वक्त, जैसे बेटी की शादी का मसला है कुछ भी, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि लिखना जरूरी है। किसी से भी अगर आप कर्ज लो तो उसको लिख लिया करो। यहाँ पर देखो सबसे पहला यही जुमला है कि ईमान वालों जब तुम किसी मुकर्ररा मुद्दत के लिए उधार का मामला करो तो उसे लिख लिया करो, और लिखने वाला फरीकैन के दरमियान अदलो इंसाफ से तहरीर करे। यानी अदलो इंसाफ से तहरीर करेगा क्या मतलब है कि आपको जो कर्ज, जिसने कर्ज लिया है ना, इससे पहले तो ये मैंने कहा था कि जो कर्ज देता है तो वो क्या कर सकता है, मतलब अगर उसका ईमान सही नहीं है, मोमिन नहीं है, तो वो अगर जिसको कर्ज दे रहा है वो अगर जाहिल है, पढ़ नहीं सकता, पढ़ लिख नहीं सकता, तो वो लिखवाने वाले से क्या कर सकता है, कुछ ज्यादा अमाउंट लिखवा सकता है, क्योंकि नहीं मालूम है, वो उसको तो पता नहीं चलेगा। उसको तो वो दे रहा है 1-2 लाख लेकिन लिखवा लिया 4, तो उसे क्या पता चलता है। जब वो देने जाएगा तो कहेगा कि 2 और बाकी हैं, तो तब वो मुश्किल में आ जाएगा। हम भी करते हैं ना कितनी बार कि एग्रीमेंट इतने सारे होते हैं, बस भरोसा करके वो जहां बोलते हैं वकील साइन करने के लिए, हम वहां ब्लाइंडली साइन करते जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है ना। लिखने वाला अगर जो कर्ज दे रहा है वो अगर एग्रीमेंट बना रहा है तो उसको भी ईमानदारी से काम लेना चाहिए। और कभी ऐसा होता है कि जो अ, अक्सर जिसने कर्ज लिया है वो लिखवाता है, तो वो क्या कर सकता है, वो भी देखे कि भाई जिससे कर्ज ले रहा है वो तो अनपढ़ है, तो चलो मैं यहाँ पर ले तो रहा हूँ 2 लाख एक ही लिखवाऊं, वो भी ऐसे कर सकता है। तो ये नहीं करना है, अदल इंसाफ से काम लेना है। और जिसे अल्लाह ताला ने लिखने की काबिलियत बख्शी हो उसे लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए। यानी अगर अल्लाह ताला ने एक जिसको काबिलियत दी, जाहिर है उसके पास अगर जाएंगे, ये तो हम एग्रीमेंट तो कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ वकील तो सभी कुछ कर देता है, उनकी फीस वगैरह भी फिक्स होती है, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन अभी ऐसा है कि हम कर्ज ले रहे हैं, चलो घर में ही अगर किसी को लिखना आता है और किसी को नहीं लिखना आता है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो जो लिखने वाला है उसी से वो रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज लिख दो, चलो अभी अच्छा ये इतना हम कर्ज ले रहे हैं ना, तो इसको अल्लाह का हुक्म है लिखने का तो अपन लिख लेते हैं। तो वो बोलेगा नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज अभी नहीं, हाँ अभी रात में आना, अच्छा कल करते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, इस तरह से उनको तंग नहीं करो, सताओ मत। अगर तुमको अल्लाह ने ये चीज अता फरमाई है, तुम पढ़ लिख सकते हो, तो उनको तकलीफ मत दो, इनकार मत करो। उनका जो है आप जो चाहते हैं वो उनको तहरीर करके दे दो। और यहाँ पर ये लिखा है कि तहरीर वो करवाए जिसके जिम्मे कर्ज है, यानी जो कर्ज ले रहा है उसको तहरीर करवानी चाहिए। बसा औकात ऐसा हुआ है, बात सामने आई है कि बंदे ने कहा कि देखिए मैंने उन्हें कर्ज लौटा दिया लेकिन उनको याद ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, वो इतने पता नहीं कहीं रख दिए, किसी को कहाँ पर खर्च कर दिए, बिजनेस में लगा दिए, याद नहीं आ रहा है। तो देखिए ऐसी सूरत में कितनी मुश्किल हो जाती है, हम कुछ नहीं कर सकते ना, उनको याद नहीं आ रहा है और जिसने कर्ज लिया वो भी शर्मिंदा हो गया अभी कि क्या करूं, मैं तो दे चुका। तो ऐसी हालत में आपको अगर वो लिखी हुई चीज रही, और ना ही सिर्फ एक पेपर पे लिखी हुई बल्कि उसमें विटनेस भी होना चाहिए, 2 लोगों ने साइन भी करनी चाहिए उस मुआहिदे पर, जो भी हो कि मैं 1 साल बाद दूंगा, 2 साल बाद दूंगा, ये इतने इतने पैसे दूंगा, जो भी आपका बातचीत तय हुई होगी 2 लोगों के दरमियान, वो लिख के आपको उस पर साइन लेनी है। वो लिखे और लिखवाने में किसी चीज की कमी नहीं करे, कोई शक नहीं डाले। अगर कर्ज लेने वाला नादान हो या ज़ईफ और या लिखवाने की अहलियत न रखता हो
تو پھر اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروا دے. یعنی اگر وہ ضعیف ہے, نہیں کر سکتا ہے, تو اس کا جو بھی ولی ہوگا وہ یہ کام کر سکتا ہے. اور اس معاملے پر اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنانا ہے. کتنے گواہ بنانا ہے؟ کہ 2 ایسے مسلمان مردوں کی گواہی ہونی چاہیے جو معاشرے میں قابل اعتماد سمجھے جاتے ہوں. اور اگر معاملہ اس وقت جب ہم تحریر کر رہے ہیں اس وقت اگر 2 مسلمان مرد موجود نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں بھی گواہ بن سکتی ہیں. اگر ایک بھی مرد میسر نہ آئے تو 4 عورتیں گواہ نہیں بن سکتی. اور گواہی کا یہ نصاب صرف مالی معاملات کے لیے ہے, اور دوسری چیزوں کے لیے اس طرح کی گواہی جیسا 2 عورتیں بھی گواہ نہیں بن سکتی. اس سے ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر رکھی گئی ہے. اور حدیث کی روح سے یہ عورتوں کے نقصان یعنی نقصان عقل کی بنا پر یعنی کیا ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھول جائے, اس پر گھر کی اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, بچوں کی پرورش, ان کی اسکول, کھانا پکانا, یہ اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ایسے میں ہو سکتا ہے کہ وہ بھول جائے. اور اس طرح سے اگر وہ بھول گئی اگر تو دوسری عورت اسے یاد دلا سکتی ہے. تو اس میں عورت کے کسی حق کی حق تلفی نہیں ہوتی, اور یہاں ایسا بھی اس کو حقیر سمجھا گیا, ایسی بات نہیں ہے, صرف نسیان کی ہے. یعنی اگر وہ بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے, کیونکہ ماہواری میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ عورتیں کمزور ہو جاتی ہیں اور پھر جیسے ذہن سے بات نکل جاتی ہے. تو اگر عورت بھول سکتی تو کہتے ہیں نا کہ اگر بھول سکتی تو کیا مرد بھول نہیں سکتا, اس طرح سے کافی بحثیں بھی کرتے ہیں جہاں پر برابری نا, مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. عورت پر حیض, نفاس اور حمل اور وضع حمل کے دوران کچھ ایسے واقعات آتے ہیں جب دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا, اور جیسے حکیم جو ہے وہ سب عورت کو ایسی حالت کی مطلب تائید کرتے ہیں نا کہ آرام کرنے کی ضرورت ہے, اس طرح سے. تو اس وجہ سے صرف یہ کہا گیا ہے کہ 1 مرد اور دوسرے مرد کی جگہ پر 2 عورتیں بس. اور دوسرا آگے فرمایا کہ جن کی گواہیاں اور گواہوں کو جب گواہ بننے یا گواہ دینے کے لیے بلائے جانا تو انہیں بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. جیسے وہ بولیں گے کہ پورا لکھ کے تیار ہو گیا, پلیز آپ آؤ ذرا لکھ دو, سائن کر دو نا. گواہ کے طور پر بڑی مشکل ہوتی ہے. چھوٹے موٹے بھی کام جب ہم کرتے ہیں تو لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہم سے کیا لکھوا رہے ہیں, کس پہ سائن لے رہے ہیں, اس وجہ سے وہ نہیں آنا چاہتے اور ہچکچاتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ لوگوں کو اس سلسلے میں آگے بڑھنا چاہیے, انکار نہیں کرنا چاہیے, بلکہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا, بڑی مدت کا جو ہے اس کے ساتھ اسے لکھوا لینے میں جو ہے آپ کو کاہلی نہیں کرنی چاہیے. اور یہی طریقہ کار اللہ کے ہاں بہت منصفانہ ہے جس سے شہادت ٹھیک طرح قائم ہو سکتی ہے. یعنی اس جملے میں انسان کی ایک فطری کمزوری کو واضح کیا گیا ہے, جو یہ ہے کہ فریقین کو کس قدر قابل اعتماد ہوں اور ان میں نزاع کی توقع بھی نہ ہو, اور معاملہ بھی خواہ کوئی چھوٹا سا ہو, تاہم بھول چوک کی بنا پر فریقین میں بدمزگی ہو سکتی ہے. لہٰذا باقاعدہ دستاویز نہ صحیح فریقین کو یا فریقین میں سے کسی ایک کو یادداشت کے طور پر ضرور لکھ لینا چاہیے. انہیں ہیلے بہانے بنا کے ستانا نہیں چاہیے. یہ حکم صرف اس صورت میں ہے جبکہ لین دین کا کوئی اہم معاملہ ہو, اور لین دین کرنے کے بعد بھی جو اس میں لین دین کے وقت گواہ بنانا ضروری ہے, اس لیے کہ کہیں کوئی بھی فریق اپنی بات سے پھر نہیں جائے. اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے کہ جو تجارتی لین دین تم آپس میں دست بدست لیتے ہو اسے نہ بھی لکھو تو کوئی حد نہیں, بس جیسے کچھ لے لیا, کچھ چیز لی چھوٹی موٹی جیسی ہے, تو پھر اس میں اگر آپ نہیں لیں گے لکھنا وکھنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب سودا بازی کرو تو گواہ, یعنی بڑا کوئی سودا ہو رہا ہے تو اس کو گواہ بنانا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے. نیز کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے, جو میں نے بتایا اس طرح سے. اگر ایسا کرو گے تو گناہ کا کام کرو گے, اور اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ ہی تمہیں یہ احکام و ہدایت سکھاتا ہے, وہ جو سب کچھ جانتا ہے.
ہاں یہاں پر یہ بات بتائیے کہ اگر تم 282 ہو گئی نا بیٹے آپ کی آیت پڑھ کر؟ جی آنٹی 22 ہو گئی ہے. جی پڑھ لیجیے 283 بیٹے. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو. ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے. اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو اسے چھپا لے وہ گنہگار دل والا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے. بے شک یہاں پر ہے نا بیٹے اگر ہم کہیں سفر میں ہیں وہاں پہ ضرورت پیش آ گئی تمہاری کچھ بیگ چوری ہو گیا پرس چوری ہو گیا ہے ہی نہیں تمہارے پاس پیسے اور وہاں پہ تمہیں ایسی نوبت پڑ گئی قرض لینے کی تو اگر کوئی ہے بھی نہیں رشتے دار لیکن کوئی بندہ مومن جو سمجھ سکتا ہے تمہاری سچویشن اور تمہیں قرض دینے کو تیار بھی ہو جائے تو وہاں کیا کریں. وہاں پہ کوئی کتاب اور بھی نہ ہو کسی کے پاس پین نہ ملے تو کہاں پر لکھو گے. تو ایسی صورت میں کہا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے کو کوئی کاتب نہ مل سکے نہ کوئی لکھنے والا ملے نہ ہی پیپر پین تمہیں ملے تو اس معاملے میں کیا ہے اگر کچھ مطالبہ اگر کرتا ہے سامنے والا تو آپ رہن کے طور پر اپنی کوئی چیز اس کو دے سکتے ہو اگر وہ اس سے تیار ہو. جیسے آپ کے پاس کیا ہے کوئی گھڑی ہے کچھ ہے گولڈ ہے کوئی رنگ ہے کچھ بھی دے کے آپ بول سکتے کہ بھئی چاہو تو آپ یہ رکھ لو اور مجھے پیسے دے دو کیش دو اور میں آپ کو جب لوٹاؤں گا تب آپ مجھے میری چیز واپس دے دینا. تو یہ کیا ہے اگر ایک شخص دوسرے پہ اعتماد کرے بھروسہ کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے قرض خواہ کی امانت کو ادا کرنا چاہیے جب وہ اسے لوٹا دے اور اسے اپنے پروردگار سے ڈرنا چاہیے. اور جیسے بھی وہاں پر بھی اگر کوئی گواہ بن سکتے ہیں نا آج کل تو یہ ہے کہ آپ نے ٹیلی فون نمبر لے لیا کہ بھئی تم گواہ رہنا اس کے نام وغیرہ سب نوٹ کر لیے اور لیکن بعد میں پتا چلا کہ آپ نہیں لوٹا رہے ہو یا اگر لوٹا ہے تو وہ آپ نے تو کیش اس کو لوٹا دیا وہ آپ کی چیز نہیں لوٹا رہا ہے تو وہاں پر اس وقت جو گواہ ہیں ان کو اپنی گواہی نہیں چھپانی چاہیے. جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے بلا شبہ اس کا دل کیا ہے گناہگار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا سن لو بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ درست ہو تو سارا جسم ہی درست ہوتا ہے اور وہ بگڑ جائے تو سارا جسم ہی بگڑ جاتا ہے. یاد رکھو وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. پھر اگر انسان توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ مزید گناہ کیے جائے تو نقطہ بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے سارے دل کو گھیر لیتا ہے اور سیاہ کر دیتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. گویا پہلے گناہ دل پر اثر انداز ہوتے ہیں اور نیت میں فطور آ جاتا ہے پھر وہ گناہ کا کام صادر ہوتا ہے. پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب انسان کا دل پوری طرح سیاہ ہو جاتا ہے. اس وقت انسان کا دل اس کی سوچ اور فکر پر اثر انداز ہوتا ہے. پھر وہ جو بات بھی سوچے گا غلط اور گناہ کی بات ہی سوچے گا. دل کی ایسی حالت کو اللہ تعالیٰ نے عاصم قلبہ سے تعبیر کیا ہے اور شہادت کو چھپانے والے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. بے شک اور اللہ اسے خوب جانتا ہے. پڑھیے بیٹے. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صفا آپ پڑھ لو بیٹے. آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس کا حساب تم سے لے گا
پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شکر اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر ہے۔ پہلا کیا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین، یہ اللہ مالک ہے ہر چیز کا۔ اور علم، یعنی اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اور قدرت، یعنی اسے سزا دینے اور معاف کر دینے کے کلی اختیارات اللہ کو حاصل ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی 3 صفات ذرا تفصیل کے ساتھ آیت الکرسی میں بیان کیے گئے ہیں، جس سے مقصود یہ ہے کہ عبادات اور معاملات سے متعلق جو بے شمار احکام دیے گئے ہیں، مسلمان کو اس کی تعمیل میں نہ ہیلوں بہانوں سے کام لینا چاہیے اور نہ ہی سینہ زوری و ظلم و زیادتی سے، بلکہ اللہ سے ڈر کر اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی ظاہری یا پوشیدہ امر میں انسان اس کی نافرمانی کر کے نجات نہیں پا سکتا۔ بے شک یہاں پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام کو بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بجا لاتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، اور وہ تو انسانی طاقت ہی سے ماورا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الحال تم سمعنا و اطعنا کہو۔ چنانچہ صحابہ اکرام کے جذبہ سماع و اطاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس سے آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو آگے آیت ہے، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، سے منسوخ فرما دیا۔ ابن کثیر کی حدیث ہے۔ یہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے جو صحیح بخاری کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے گا یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا، صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم و ارادے میں ڈھل جائیں یا عمل کا غالب اختیار کر لیں۔ اس کے برعکس امام ابن جریر طبری رضی اللہ عنہ کا خیال، رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ محاسبہ و معاقبہ کو لازم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا بھی محاسبہ کرے گا اس کو سزا بھی ضرور دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ محاسبہ تو ہر ایک کا کرے گا، لیکن بہت سے لوگ ہوں گے کہ محاسبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، بلکہ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایک گناہ یاد کرا کے ان کا اس سے اعتراف کروائے گا، اور پھر فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈالے رکھا، جا آج میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ بعض دفعہ جیسے وضاحت کے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، چنانچہ صحابہ کرام کے دل میں جو شبہ اس آیت سے پیدا ہوا تھا اسے یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سے کی طرح تو وغیرہ سے دور کر دیا گیا۔ اور جو حدیث میں نے بتائی نا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا، اور البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر وہ عمل کرے گا، جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے اس پر عمل کرے گا تو گرفت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ تو ویسے ہر چیز پر قادر ہے، لیکن بے انتہا رحیم و کریم، بہت درگزر کرنے والا، معاف فرمانے والا ہے۔ پڑھیے بیٹے۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین. آمین. رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے. اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. آمین. آمین ثم آمین. الحمدللہ. یہ آخری دو آیات ہیں، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو ہیں، یہ 285 اور 286. رات میں سونے سے پہلے جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہوں گی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہیں. جس گھر میں مسلسل 3 رات سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھی جائیں، شیاطین اس گھر کے قریب بھی نہیں پٹکتے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں سے 2 آیات اتاری جن پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے. اگر یہ آیات مسلسل 3 رات تک پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو حاجت طلب کی جائے وہ پوری ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک روز جناب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی. اپنا سر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہیں. آپ سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. ایک سورہ فاتحۃ الکتاب اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. جو شخص یہ 2 آیات پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائے گی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول جو کچھ اس کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ خود بھی ایمان لایا اور سب مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر. یہ سب ایمان بالغیب کے اجزاء ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے. اس سورہ کی ابتدا میں جو بیان ہوئے تھے جب ہم نے پڑھی نا سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں، اس میں انہی باتوں کا ذکر ہے جو متقی لوگوں کے لیے بتائے نا، جو فلاح پانے والے ہیں ان کی. یہاں پر ایمان بالغیب کے
यहाँ पर 4 बताए हैं चीजें اللہ पर और फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूल पर और आखिरत पर, और इस बात पर ईमान के हर तरह की भलाई और बुराई अल्लाह ही की तरफ से होती है। और ये सब अशिया ऐसी हैं जिनका इदराक हवास खमसा से है। ये इंसान की नजरों से ओझल रहती हैं, यानी गायब की चीजें जो हमें, जिस पर हमें ईमान लाना है। हर मोमिन का इस पर ईमान होता है। अल्लाह की तरफ से जब फरिश्ता अल्लाह का पैगाम लेकर रसूल पर नाजिल होता है तो सबसे पहले रसूल अपनी रिसालत पर अल्लाह की तरफ से मिले हुए अहकाम पर ईमान लाता है और इन अहकाम के सामने सर तस्लीम खम करता है और अमल पैरा होता है। इसी हकीकत को दूसरे मकामात पर अना अव्वलुल मुस्लिमीन, अव्वलुल मोमिनीन के अल्फाज से बयान किया गया है। फिर इसके बाद रसूल दूसरे लोगों को अपनी रिसालत पर ईमान लाने और मुनज़्ज़िल मिनल्लाह अहकाम को बजा लाने की दावत देता है। फिर जो लोग ईमान ले आते हैं इनके लिए अपने से पहलों के रसूलों और पहली नाज़िलशुदा किताबों पर ईमान लाना जरूरी होता है, क्योंकि नया रसूल आता उस वक्त है जब साबिका रसूल की किताब में कुछ तहरीफ यानी बदल दी जाती है कोई किताब, इस वजह से। तो गोया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ है तो उसे मुनज़्ज़िल मिनल्लाह हम सबको मानना है। शरीयत के एक जुज को हम वाजिबुल इत्तिबा समझना और उसके मुताबिक अमल पैरा होना और अपनी जिंदगी को उसी सांचे में ढालना, और साबिका किताबों पर ईमान का मतलब है कि उन किताबों में जो बातें शरीयत इस्लामिया के मुताबिक हैं उन्हें मुनज़्ज़िल मिनल्लाह समझा जाए, और जो मुखालिफ हैं उन्हें लोगों का इजाफा या तहरीफ, क्योंकि कितनी ही किताबें हैं जो कि बाद में बदल दी गई हैं। जैसे तौरात भी बदल दी गई है और इंजील भी जो जैसी वो नाजिल हुई थी वैसी वो नहीं है, उसमें काफी तब्दीलियां कर दी हैं लोगों ने। अब रसूलों में फर्क के माने क्या है कि एक ये कि किसी को तो अल्लाह का रसूल माना जाए और किसी को ना माना जाए। जैसे यहूदियों ने किया, यहूदियों ने क्या किया, ईसा अलैहिस्सलाम को नबी नहीं माना और ना ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने माना रसूल। इसी तरह ईसाइयों ने भी यही किया। ईसाइयों ने क्या किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, जबकि मुसलमान इन सबको अल्लाह के नबी और रसूल मानते हैं, तो इनके नबी या रसूल होने में कोई फर्क नहीं करते। मगर फजाइल के लिहाज से इनमें भी फर्क ऐसे है कि कुरान करीम की ये जो आयत है तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद से साबित है, और बेशुमार अहादीस से सहीहा से साबित है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अंबिया से अफजल हैं। और नेज़ वो कहते हैं, किसी रसूल में फर्क नहीं करते, और वो कहते हैं कि हमने अल्लाह के अहकाम सुने और उनकी इताअत कबूल की। ऐ हमारे परवरदिगार, हम तेरी मगफिरत चाहते हैं, हमें तेरी ही तरफ लौट कर जाना है बेशक। और जो आखिरी आयत है उसमें कहा गया कि अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, यानी इस जुमले में अल्लाह ताला अपने कानून, सजा व जजा के बारे में बयान फरमा रहे हैं कि जो काम किसी इंसान से की इस्तेताअत से बढ़कर, ताकत से बढ़कर उस पर उसकी बासपुर्स नहीं होगी। बासपुर्स तो सिर्फ इस बात पर होगी जो इंसान के इख्तियार और इस्तिताअत में हो, और जहाँ इंसान मजबूर हो जाए वहाँ गिरफ्त नहीं होगी। मगर इस इख्तियार और इस्तिताअत और का फैसला इंसान को निहायत नेक नियति से करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो दिलों के राज जानता है। तो अगर कोई शख्स अच्छा काम करेगा तो उसे बेशक उसका अच्छा बदला मिलेगा। इंसान को वही कुछ मिलेगा जो उसने खुद कमाया, और वो जरूर उससे मिलेगा। जो कोई बुरा काम किया तो उसकी सजा भी उसे मिलेगी और जरूर मिलेगी। ना यहाँ आबा अजदाद की नेकी काम आ सकती है, ना ही उसका नसब काम आ सकता है। अलबत्ता ये जरूर मुमकिन है कि किसी शख्स ने किसी नेक काम की बुनियाद रख दी हो जिसके असरात उसकी मौत के बाद भी जारी रहें, तो उसमें नेकी के काम में इसको भी बराबर का हिस्सा मिलता रहेगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने किसी बुरे काम की बुनियाद रखी हो तो उसकी मौत के बाद भी उसके असरात जारी रहेंगे, तो वो इस बुराई के गुनाहों में भी बराबर का हिस्सेदार रहेगा। ये उसूल कुरान की बहुत सी अहादीस सहीहा से साबित है। बहरहाल ये मुमकिन नहीं कि जिस भलाई या बुराई में इंसान की नीयत और
کوشش و عمل کو کچھ دخل نہ ہو، اس کی جزا و سزا یا اس میں سے کچھ حصہ بھی اسے مل سکے۔ اور یہاں یہ بہت جو دعا ہے کیا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر ہم سے بھول چک ہو جائے تو اس پر گرفت نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا یہ جملہ خود ہی سکھایا ہے مسلمانوں کو کہ نہ صرف ان کے جو ہے سابقہ جو تھا ان کو دل میں ان کی باتیں اس جیسے وہم کو ختم کر دیا، بلکہ مزید تسلی و تشفق کا سامان بھی کر دیا کہ ان کے دل میں یہ بات خیالات جو ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کچھ، تو ان پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پر ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم کچھ بھول جائیں تو اس کا مواخذہ مت کرنا۔ اس آیت کی روح سے ظاہری اعمال جو بھول چوک سے صادر ہوں ان سے بھی معافی کی درخواست سکھلائی گئی ہے، یعنی اگر ہم بھول سے بھی اگر ہمارے سے کچھ غلطی ہو گئی تو ہماری پکڑ مت کر۔ اور جب دعا قبول کرنے والا ہی یہ دعا سکھلا رہا ہے تو اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے خطا و نسیان کو معاف کر دیا گیا ہے، یعنی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی بھول جاتے ہیں تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے سے کتنی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے کہ وہ غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جتنا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ تو ہم سے پہلے لوگ ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی پورا سورہ بنی اسرائیل یہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، تو ہم پڑھ چکے ہیں نا ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ان پر کیا کیا ان پر مشکلیں پڑی تھی۔ جیسے جو سخت سے سخت بوجھ، جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے وقت بچڑے کی پرستی شروع کر دی تھی، تو ان کو کیا سزا دی گئی تھی کہ صرف قتل، اگر تم اگر اس سے بچنا ہے تو اس کا علاج یہ تھا کہ جو جنہوں نے پوجا کی تھی ان کو قتل کرنا، تو قتل سے ہی وہ دعا ان کی قبول ہو سکتی تھی۔ لیکن یہود میں صرف قصاص تھا، پھر دیت یا معافی کی صورت نہیں تھی، اور اس بار زکوٰۃ چوتھا حصہ تھی، اور اگر کپڑے پر پیشاب لگ جاتا تو اسے کاٹ دینے کا حکم تھا۔ نیز غنیمت کے اموال بھی ان پر حرام تھے۔ اس طرح اللہ نے ایسے سخت احکامات میں کمی کر دی۔ دیکھتے ہیں کہ اب بعد میں احکامات اب کیسے ہیں ہمارے لیے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بوجھ ہم پر نہیں ڈالا ہے جو پہلے کے لوگوں پر تھا، اور ہمارے پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم سے مت اٹھا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہم ایسا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ بے شک تو ہی ہمارا مولا ہے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب کافروں سے شدید محاذ آرائی تھی، اور بہت سے نازک موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں مانگی ہیں، بالخصوص غزوہ بدر اور غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائیں ان کا ذکر کثرت سے صحیح احادیث میں مذکور ہے۔ اور یہ دعا پڑھنے کے بعد میں جو ہے آمین کہنا ہے۔ اس دعا کے اختتام پر بعض صحابہ سے آمین کہنا ثابت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے بعد آمین کہنے کی ترغیب دی۔ یہ ابن کثیر میں ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھ لے تو اس کو کفایت کرتی ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جو ہم پڑھ چکے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و استعانت اس کے شامل حال رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم دعا پڑھتے ہیں ایک بار پھر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہماری الحمدللہ سورہ بقرہ ختم ہوئی، اور جو ہے ہم نے
بہت تفصیل سے سورہ بقرہ پڑھی. جو سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ پورا سورہ نازل فرمایا. سبحان اللہ. اور جو سورہ بقرہ کی جو پہلی 5 آیتیں تھیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، غیب پر قائم کریں نماز، اور جو رزق ہم دیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ ہدایت پر ہیں ان کے رب کی طرف سے، اور وہی فلاح پانے والے ہیں. تو یہاں پر جتنی باتوں کا ذکر ہم کیے ہیں، پہلے یہ آخر میں پوری وہی آیت آئی ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی. اس سے پہلے بھی جو سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے وہ بات ملا دیا یہاں پر کہ رزق کو خرچ کرنے کے بارے میں ہم نے کتنی ہی آیتیں پڑھی، کتنی کہ صدقہ و خیرات کتنا مطلب معاشرے میں اس سے کتنا بھلائی پھیلے گی. سود کیا کرے گا؟ سود سے معاشرے میں بہت خرابی ہوگی. ایک جو غریب انسان ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا. تو یہ باتیں بتائی اقام الصلاۃ کے بارے میں. اور جو قرآن مجید پہ جب ہم اگر عمل کریں گے، اس کے احکامات کی پابندی کریں گے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں جو دنیا میں کامیابی ہے جو چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائیں گے، زبردست کامیابی جس کے ہم طلبگار ہیں. جو ہم چاہ رہے ہیں اللہ صلی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سے ایسا بوجھ مت اٹھوا تو، ہمیں کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے اس وقت جب کہ ہم نے یہ اس سورے میں جتنی بھی آیتیں پڑھی ہیں ہم اگر اس پر عمل کریں گے. جو ہم نے پڑھے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہیں خلیفہ بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیکن ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ توبہ کی اور معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے. لیکن شیطان نے کیا کیا؟ ابلیس، اس نے ہٹ دھرمی کی اور انکار کیا، تکبر کیا، اور اس کا کیا انجام ہوا. تو یہ ساری باتیں ہم لے کے چلیں گے کہ نبیوں کے بارے میں ہمیں جتنا پڑھا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کتنی آزمائشیں آئیں اور وہ کیسے اس میں کامیاب ہوئے ہر امتحان میں، اور پھر کیسے انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانے کعبہ تعمیر کیا اور کیسی دعائیں مانگتے جاتے تھے اپنے لیے اس شہر کے لوگوں کے لیے. تو اب تک انہیں وہ الحمدللہ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا کا نتیجہ ہیں. تو جن پر یہ قرآن نازل ہوا، تو ہم یہ ساری باتوں کو دھیان میں رکھیں. ہم نے کتنا وقت اس میں لیا ہے سورہ بقرہ، کیونکہ سارے احکامات ہیں. اور دیکھیے یہ کیسی آیت کو شروع میں رکھ دیا گیا ہے، اتنا جو مدینے میں نازل ہوئی، اور کیسے 10 سال میں نازل ہوئی ہے یہ سورہ. تھوڑا 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 کر کے آپ سوچ سکتے ہیں کہ 10 سال میں جو سورہ نازل ہوا ہے اس کو ایک ساتھ پھر کیا حکمت ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے کہ بعد میں پوری ان آیتوں کو جمع کر کے پھر رکھنا. سبحان اللہ، بالکل اللہ کا جو معجزہ ہے یہ زبردست. ہم زبان سے نکلے گا کہ لا ھذا قول بشر، بشر کا کسی انسان کا یہ ہو ہی نہیں سکتا. انسان سن کے ہی ایمان لے آئے، اور جس کے پاس علم ہو اور جان بوجھ کے وہ انکار کرے گا تو پھر وہی ظالم ہے، اور اس پر تو اللہ کا غضب آئے گا ہی. تو ہمیں ان لوگوں سے بچنا ہے جس پر اللہ کا غضب آیا اور جو گمراہ ہو گئے. تو انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے. وقت ہو گیا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن کے ایمان میں اضافہ کرے، ہماری ہدایت میں اضافہ کرے، اور اس میں جو حکمت، جو واعظ و نصیحت ہے اس کو دل میں لینے کی اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو سورہ فاتحہ کو ایک دم سمجھ کر پڑھنے، اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ جو ہم نے پڑھی ہے اس کے سارے احکامات کو صحیح طریقے سے پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربنا فقہنا فی الدین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تیرا بے انتہا شکر بے انتہا کرم ہے یا رب العالمین کہ ہماری سورہ بقرہ ختم ہوئی جس میں اتنے احکامات ہیں یا اللہ تعالیٰ، وہ کتنے ہیں، ہمیں منع کیا ہے کتنے کاموں کے کرنے سے روکا گیا ہے، تو یا اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو یا اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت عطا فرما کہ ہم ان کو اس سے منع کریں، ہمارے دل میں بس صرف تیرا ڈر ہو کہ ہم تجھ سے ڈریں کہ اگر ہم نے منع نہیں کیا تو تو ناراض ہو جائے گا۔ یا رب العالمین تیری محبت ہمارے دلوں میں اتار دے، ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ سارے ہی لوگوں کو قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز کو وقت پر خشوع و خضوع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ پریشان ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن لوگوں نے دعائیں مانگنے کے لیے کہا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کی بہتر جانتا ہے ان کے حالات کو، یا اللہ تعالیٰ تو ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے رب العالمین۔ جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنا دے، جنہیں اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے یا اللہ تعالیٰ ان میں اتفاق پیدا کر دے، محبت پیدا کر دے، اور جو لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوئے نیک اور صالح جوڑے عطا فرما یا اللہ۔ جو گزر گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ساری دنیا کے مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے یا رب العالمین۔ غیب سے مدد فرما، ہر شر سے محفوظ رکھے اللہ، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My dear sisters, I thank you all for attending the session, having so much patience, giving so much time. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے بیٹے، اتنا وقت دینے کے لیے، سننے کے لیے صبر سے، اور آپ کے لیے جو بھی مدد کر رہے ہیں آپ کے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، ہماری پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔